چلے دیکھتے ہیں، اگر یہاں تک بات پہنچی ہے تو آگے بھی جو مزید تفصیلات ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر، بسنت کے حوالے سے ٹھیک ہے، پنجاب حکومت کی کوششیں ہیں اور ان کی ایفرٹس کو ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ چاہتے کہ بسنت جیسا جو ایک فیسٹیول ہے وہ برقرار رہے، لیکن بہت ہی اسموتھلی اس کا کوارڈینیشن رہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی جانی نقصان نہ ہو. لیکن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جس وجوہات یا جن وجوہات کی وجہ سے بسنت کو بین کیا گیا تھا، وہ جو کیمیکل ڈور کا استعمال ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ایک شخص جاں باک ہو چکا ہے. آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، اب یہ سین پتہ کیا ہے، یہ بسنت کا ابھی پچھلے دنوں جو اب خبر آئی کہ مطلب پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ محفوظ سیف بسنت منائی جائے گی اور وہ اندرون شہر کے ایریا میں منائی جائے گی. اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جب بسنت ہوا کرتی تھی تو پاکستان کا امیج کے ایک بڑا جو ہے ٹورزم کے حوالے سے بڑا ہاٹ ہوتا تھا وہ دن، اور پوری دنیا سے تمام ہوٹلز بک ہو جاتے. ایون کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اس وقت، یہ مشرف دور میں اس کی بات کرتا ہوں، مشرف دور میں مجھے یاد ہے کہ یہ بلڈنگ چھتیں جو تھیں بلڈنگ، وہ چاہے لفٹ ہے یا نہیں، سیڑھیاں ہیں، 3 چار منزلوں پر بڑی بڑی بلڈنگ ہے، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے یا بلڈنگ چل رہی ہیں. گرے تو اسٹرکچر جو گرے اسٹرکچر ہے، جیسے چبرجی سینٹر وغیرہ ہے ادھر ملتان روڈ پہ، اور اس طرح کی اور بلڈنگ. اس وقت 5-5 لاکھ روپے ایک نائٹ کے رینٹ پہ کمپنیز لیتی تھیں. مطلب جیسے موبائل کمپنیز ہیں، کوئی الیکٹرانکس کمپنی ہے، تو یہ وہ پوری کی پوری چھت کو لے لیتے، ہائر کر لیتے تھے. اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے وہ کمپنی سے بات کر کے وہاں پہ اچھے آرٹسٹوں کو بھی بلانا، اپنے جو ان کے گیسٹ آتے تھے ان کو بھی بلانا، اور کیا کہتے ہیں جو ماڈلز ہیں ان کو بھی وہاں پہ بلایا جانا کہ وہ وہاں پہ پتنگ گڈی اڑا رہی ہیں تاکہ ان کی رونق زیادہ اچھی لگے. اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگوں نے پوری دنیا سے آنا، فارنرز نے بھی آنا. یہ ایک ایسا میلہ ہوا کرتا تھا. لیکن اس میلے کو نظر لگ گئی جب ایک کیمیائی ڈور سامنے آئی، جس کو پچھلے دنوں آپ لوگوں نے قاتل ڈور کا نام دیا، اور نئی منی صاحب نے بھی. تو وہ ڈور سامنے آئی. وہ ڈور کیا تھی؟ وہ ڈور تھی، ایک تو ہوتی نا کپاس کے دھاگوں کی بنی ہوئی ڈورز کا ایک پاور ہے، ایک لمٹ ہے تو ٹوٹ جانا. اسے ٹوٹتی نہیں تھی، اس کو کیمیکل والی ڈور کہتے تھے. اس کے اوپر کوئی کیمیکل لگا تو بڑی تیزی سے چیزیں کاٹتا تھا کہ جس نے بھی وہ ڈور سے پتنگ اڑانی تو دوسری پتنگ کو اس نے کاٹ دینا. اچھا، اب وہ بھی کٹ جاتی تھی، کیمیکل ڈور کم کٹتی، لیکن وہ جب کٹ کے جب گرتی ہے تو عام سڑکوں پہ جو بھی کوئی جا رہا ہے، تو میرے پہ بھی ایک دفعہ ڈور پھری تھی، میں وہ بھی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. تو جب وہ گرتی ہے تو یہاں پہ گری ہے تو موٹر سائیکل اپنی اسپیڈ سے چل رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 20 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہا ہے، لیکن وہ اس قدر تیز ہوتی تھی وہ یہاں سے ہڈی تک کاٹ دیتے تھے. میں نے خود ایسی چیزیں دیکھی ہوئی، مطلب اوپر کا اتنا حصہ ہی کٹ گیا، بریک لگاتے بریک کیا لگانے، اس کو ہوش ہی نہیں رہے. ڈورز کو گری، اس کی آنکھوں پہ گری، اس کو یہ بھی کاٹ گیا، یہ بھی کٹ گیا، کھوپڑی کٹ کے ہو گئی، گردن کٹ کے علیحدہ ہو گئی. یہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جب اموات زیادہ ہونا شروع ہوئیں اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس کو روکنے کا، تو پھر اس پتنگ بازی پہ، بسنت پہ بندی لگی، بین لگ گیا. اور پھر پتنگ جو ڈوریں بننا اور پتنگ سازی، اس سب چیزوں پہ بین لگ گیا. اور جو اندرون شہر کے اندر اگر کوئی جن کا کاروبار تھا پتہ نہیں کب سے، پاکستان بننے سے پہلے پتنگ سازی کا، ظاہر ہے وہ افیکٹ ہوا، ٹھیک ہے، وہ افیکٹ ہوا. تو وہاں پہ اس کے بعد پولیس نے اس طریقے سے کارروائیاں کی کہ جیسے کوئی منشیات پکڑنی ہے، پتنگیں لے کے تصویریں، بہت ساری تصویریں ہمارے پاس اب بھی ہیں اور اب بھی پکڑتے تھے، کیونکہ بیرون ملک بعض جگہوں پہ جو ہے ناروے وغیرہ پتنگ بازی ہوتی، لیکن وہ ساحل سمندر پہ ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن سر وہ آپ نے بالکل کہا انٹرنیشنلی وہ اس طرح سے ہوتے ہیں امپلیمنٹ، اچھا یہ ایکٹیویٹیز. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کنٹینیو ہوگا؟ اچھا، اب وہی نا، اب یہی تو بات ہے. اب یہ تھانہ نواں کوٹ کے علاقے میں نا ایک مزنگ کا 21 سالہ نعمان یوسف نامی ایک لڑکا تھا. وہ کسی کام سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا تو کسی نے پتنگ، جب یہ اعلان ہوا نا، ایک مزے کی بات ہے، جب یہ اعلان ہوا ہے تو تھوڑی سی نرمی آ گئی، لوگوں نے پتنگیں اڑانی شروع کر دی.
پھر اڑانی شروع کر دی. اب ڈور جو گرے گی وہ تو سڑک پہ گرے گی, اور سڑک پہ پھرنے والے جو گاڑیوں میں وہ محفوظ ہیں, جو موٹر سائیکل اور سائیکل پہ ہیں وہ ان کا بس, اور جو چنگچی رکشا چلانے والے ہیں وہ بھی سامنے کلیئر ہے. تو یہ اسی طرح یہ نعمان یوسف تھا, یہ اپنے گھر جا رہا تھا اور یہ ایک میڈیکل ریپ تھا, اور کوئی وزٹ کر کے ڈاکٹر کو وزٹ کر کے جو ہے اپنی ڈیوٹی آف کر کے شام کے ٹائم کے قریب جا رہا تھا. اور اس فیملی کا نا یہ مرحوم جو ہے نا اپنے گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اکیلا کمانے والا تھا. اس کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں, اور جہاں میں تکلیف دہ بات ہے کہ اکیلا کمانے والا تھا. اس فیملی کا تو اجڑ گیا ایک قاتل ڈور نے. اور اس کو کس کو آپ اس میں کس کو قاتل ٹھہرائیں گے؟ آپ کیسے تلاش کریں گے کہ یہ کس کے گھر سے پتنگ اڑ رہی تھی؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر تو سامنے کوئی اڑا رہا ہو تو آپ پکڑا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے تو جب اتنی سختی تھی کہ اگر کسی ایریے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے یا پھر پتنگ اڑتی نظر آ جائے اور وہاں سے کسی کو کوئی بڑا آفیسر گزر سے دیکھ لیے, وہاں کا SHO فارغ, ایون کہ TMO تک کو فارغ کر دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ایک سافٹ امیج کے لیے ہم بسنت کا اعلان کریں, ریوائول آئے, ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کو سیف بسنت میرا خیال ہے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ بسنت کا جو تہوار نا شہر میں سے باہر لے جائیں. سر اناؤنسمنٹ تو یہی ہوئی ہے نا فی الحال کہ وہ والڈ سٹی میں ہے, ود ان پریمیسز. نہیں, وال سٹی اس کو کیا جائے گا, آپ کی بالکل درست بات ہے. وال سٹی کے اندر وہ تو گنجان آباد ایریا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ گنجان آباد ایریا کا ڈور کم نیچے گرے گی, لیکن وال سٹی سے جب پتنگ اڑے گی وہ تو ایک دم سے وہ وال سٹی سے باہر نکل جائے گی. ٹرو اسپیڈ سے وہ جہاں جائے گی وہاں پہ تو گاڈ فاربڈ کچھ نہ کچھ بھی. لیکن چلیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے اس پلان کو لے کے آگے چلتی ہے اور کس طرح کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ سامنے ہمارے آئیں گے جو کہ حکومت جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرے گی. اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں یہاں پہ واقعہ ہے. ہاں, اس میں تھوڑا سا میں چونکہ گورنمنٹ اس پہ اسٹینڈ لے رہی ہے تو وزیر اعلیٰ کا بھی بیان آ چکا ہوا ہے, وہ اب بھی آیا ہے, تو ہم ذرا میرا خیال ہے شیئر کر دیں. IG پنجاب کا بھی ہے, IG پنجاب نے نوٹس لیا, CCP لاہور سے رپورٹ طلب کی ہے, اور DIG آپریشن لاہور فیصل کامران کو پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے کہ انہوں لب ہوتے انہوں لب کے نہ تلاش کر کے وہ جو انہوں ویکھنا ہے کہ ان چھت تے چڑھے CCTV چان گے تو پڑے جان گے. اب ڈور جو ہے وہ جو سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے سے میرا پتہ کریں گے ڈور کدھر آ رہی سی, پتہ نہیں کیا ہوگا اب. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈور پھرنے کے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان کی جان باک ہونے پر گہرے رنج و غم, گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی ہے. انہوں نے غیر قانونی پتنگ اچھا ساتھ میں انہوں نے احکامات بھی دے دیے ہیں. پتنگ بازی کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے, فیصلہ نہیں ہوا. ویسے اب آپ کو مجھے اس ان کے بیان سے آ رہا ہے, انہوں نے غیر قانونی پتنگ بازی کے واقعے پر سختی کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی پتنگ بازی نہیں ہوگی, اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے, اس کا حکم دیا ہے, اور CCPO سے رپورٹ طلب کر لی مریم نواز صاحبہ نے. میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد میرا مشکل ہی ہے